الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پیارے دوستو، بزرگوں، آج ہر مسلمان دعا میں مشغول ہے، پریشانی اور حالات کی بنا پر وہ اللہ کے سامنے مانگتا رہتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا تذکرہ اور ایسا مذاکرہ ملتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، یہ بات ناسمجھی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت بڑے عالم دین، حکیم الامت، حضرت مجدد الملت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان باتوں کے پیش نظر انشاءاللہ ہم اپنی دعاؤں کو کریں گے تو ہماری دعائیں ضرور ہمیں نفع دینے والی بنے گی۔ تو حضرت والا اپنے مضمون میں اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں، جس کو نقل کیا ہے ماہ نامہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے جولائی کے شمارے میں۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ دعا ایک ایسا سبب ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ جو ہر انسان چاہتا ہے صلاح و فلاح، نیکی، کامیابی ہر ایک کو ملے، اس کے مختلف اسباب ہیں، وہیں پر ایک سبب خاص وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کو مانگا جائے اور مانگا جائے باقاعدہ۔ اللہ پاک کی نظر میں دعا سے بڑی کوئی قدر و منزلت کی چیز نہیں۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ دعا کے ذریعے سے کئی طرح کے مسائل حل ہوتے چلے آئے ہیں۔ تو دوستو، دعاؤں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں ہمیں اثر نہیں دکھا پاتی؟ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے جو دو چار کوتاہیاں بیان کی ہے، صرف ہمیں وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات جو حضرت والا نے بیان فرمائی وہ یہ کہ ہم آڑے وقت ہی میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب ہم پھنستے ہیں، مبتلا مصیبت ہوتے ہیں، تو ہی اللہ کو پکارتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، نارمل لائف ہوتی ہے، تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو سختیوں میں یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول کرے اللہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نرمیوں میں، وہ سہولیات میں اللہ کو پکارا کرے۔ اس بات کی طرف ہمیں آنا ہے۔ ہر وقت ہم اللہ سے مانگتے رہے، ہر حال میں ہم اللہ سے مانگتے رہے۔ دودھ بڑا ہو جب بھی مانگے، کھیتی اچھی ہو جب بھی مانگے، جس حالت میں یعنی اچھی زندگی ہماری گزر رہی پھر بھی ہم اللہ سے مانگے۔ تو انشاءاللہ جب کبھی مصیبت آئے گی اور آڑا وقت آئے گا تو ہم دعا مانگیں گے، اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائیں گے۔ دوسری کوتاہی یہ کہ جب کبھی حالات اور مصیبت اور بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوتے ہیں؟ ہم وظائف ڈھونڈتے ہیں، صالحین اور اولیاء کرام کے وظائف ڈھونڈتے ہیں، ان کے بتلائے ہوئے مجربات اور نسخوں پر عمل کرتے ہیں۔ علامہ تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ نے اور اللہ کے پاک پیغمبر نے جو دعائیں بنائی ہے، جو دعائیں بتلائی ہے، ان دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے متوجہ ہویا جائے۔ اپنے الفاظ اور لوگوں کی باتیں اور ان کے بتلائے ہوئے نسخے نہ، اللہ پاک نے خود بتلا دیا جب کبھی تمہیں پریشانی ستائے میرے دربار میں تمہیں عرضی کرنی ہو، یہ میری ترتیب ہے دعا کی، ان الفاظ کے ساتھ میرے دربار میں عرضی کرو، میں تمہاری عرضی سنوں گا۔ وہی اللہ کی بتلائی ہوئی دعا اور نبی کی بتلائی ہوئی دعا، یہ مسنون دعائیں ہم رٹنے والے بنے اور اس کے الفاظ کے ساتھ ہم اللہ سے مانگنے والے بنے۔ حضرت فرماتے ہیں
کہ اس میں بڑا ادب رکھا ہوا ہے. ہمارے الفاظ میں شاید بے ادبی ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا وبال ہے, بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. وہ دعا ہم کر رہے ہیں لیکن بے ادبی کہیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس طرح نہیں مانگ سکتے جس طرح دعاؤں میں اللہ پاک نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں ساری باتیں داخل فرما دی ہیں. تو مسنون دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا زیادہ یقین ہے. اسی طرح اس میں ادب بھرپور رکھا ہوا ہے, اور ان دعاؤں میں ہر طرح کی نجات اور ہر طرح کی کامیابی داخل ہو چکی ہے کہ شاید ہم قیامت تک سوچتے کہ میری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کیا کیا ہو سکتی ہے اور مجھے اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے, ہم قیامت تک بھی اس نتیجے تک نہ پہنچ پائیں. تو دوستو, ہمیں اس بات کی طرف آنا ہے, وظائف چھوڑ کر ہمیں مسنون دعاؤں کو پکڑنا ہے. اسی طرح تیسری بات, ہمیں دعا میں دل لگانا ہے, جی لگانا ہے, من لگا کر دعائیں کرنی ہے. اچاٹ من کے ساتھ نہیں, جلدی میں نہیں, طبیعت کو لگا کر شوق سے دھن بنا کر ہم دعا کرنے والے بنے, ایسی کہ ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس بات میں بھی کافی کمی پائی جا رہی ہے. چلتے پھرتے جیسے ہم انسانوں سے کوئی چیز مانگ لیا کرتے ہیں, اس طرح رب تعالیٰ کے دربار میں مانگا نہیں جاتا. چمٹ کر اور لپٹ کر مانگا جاتا ہے, اور بہت دل لگی کے ساتھ مانگا جاتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے, جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگیں, ہم یقین رکھیں دعا کی قبولیت کا. یہ بات بہت کم پائی جا رہی ہے. یقین, انشاءاللہ رب تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا, میرا رب ضرور میری دعا سنے گا. یقین رکھیں ہم قبولیت کا. اور آخری بات یہ ہے, جب کبھی اللہ پاک کی طرف سے قبولیت میں ذرا تاخیر ہو جائے, ہم تنگ دل نہ ہو, اللہ سے ہم ناراض نہ ہو. پیغمبر نے فرما دیا ہے, اللہ کبھی وہی چیز دے دیتے ہیں جو آپ مانگتے ہیں, کبھی اللہ اس دعا کو ثواب بنا کر اسٹاک کر لیتے ہیں, اور کبھی اللہ کوئی مصیبت ڈال لیا کرتے ہیں. ہمیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے, ہمت نہ ہارو. نبی علیہ السلام نے کہا مانگتے رہو اللہ سے, مانگنا ہر حال میں فائدہ دے گا. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ کوئی انسان دعا کرتا ہے اور پھر اگر اس کے پاس کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو دعا دوڑ کر مصیبت کا سامنا اور مقابلہ کرتی ہے, یہاں تک کہ لڑتی جھگڑتی رہتی ہے. اس کو اس دعا والے مسلمان اور آدمی کے پاس نہیں آنے دیتی, اور یہ سلسلہ قیامت تک رہتا ہے. اس لیے دوستو, ان کوتاہیوں سے ہمیں بچنا ہے, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں وہ ساری باتیں پیدا کرنی ہے جو بتلائی گئی. تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہماری دعا کو ہمارے حق میں مفید بنائیں گے. اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا